السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق کافی دروس میں بات ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی بہت ساری معلومات ایسی ہے جو میں اپنی طالب علمانہ کوشش میں کور نہیں کر سکا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، سوال کرنا اچھی بات ہے۔ میرے پاس جس سوال کا علم ہوتا ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور نہیں ہوتا ہے تو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں، اور نہ ملنے کی صورت میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو خیر، بہرحال جنت سے متعلق کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں آتی ہیں، اور وہ اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے کرتے بھی ہیں، اور اس بات کا انہیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات سامنے کیسے جائے گی۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ جنت کو صرف یوں ہی کہ گویا کوئی معاذ اللہ معاف کرے، اللہ کی پناہ، کوئی عیاشی کا گھر ہے جہاں عیاشی ہوگی اور بس، کوئی اور کام تو ہوگا نہیں، بس عورتیں اور مرد ہیں، اور بس سارا وقت اسی میں ان کا ذہن لگا رہتا ہے، اور سارا وقت وہ اسے ہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ بس گویا وہ عورت اور مرد کے تعلق کی ایک جگہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں، اور دوسری چیزوں سے کنارہ کش، بس ان کا ذہن اسی میں لگا رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی ذہن اسی میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں، اور بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بہنوں کی طرف سے بھی سوالات آتے ہیں، بھائیوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ دیکھو جنت جو ہے نا، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ آج کل کے حالات جو ہمارے ہو رہے ہیں، کہیں جنگ ہے تو کہیں جنگ ہے تو کہیں لوٹ مار ہے، اور یہ کہیں وبائیں ہیں، جیسے آج کل ساری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچا کے رکھے۔ جو اس کی لپیٹ میں آ گئے، اللہ انہیں شفا کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ اور جس ملک میں میں ہوں وہاں پر تو یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں، اور حکومت کی طرف سے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 2 ہفتے جو شروع ہو گئے آج سے، بلکہ یہ بہت سخت ہوں گے قوم پر، اور اس میں بہت سارے اموات ہونے کے خدشات بھی ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت کرے۔ تو بہرحال جنت جو ہے سلامتی کا گھر ہے۔ اس کا معاشرہ جو ہے جنت کا، وہ انسانیت کے بہترین لوگوں کا معاشرہ ہوگا۔ جنت ایک اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معیار فحش بات نہیں سنیں گے، کوئی گندی، کوئی غلیظ چیز نہیں ہوگی، کوئی رطوبت، کوئی ایسی چیز جو دنیا میں بھی کراہیت کا سبب ہے وہ وہاں نہیں ہوگی۔ دلوں میں بھی نفرتیں، دشمنی نہیں ہوگی۔ اہل جنت کو برائیوں سے دور کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، کوئی بےہودگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، اعلیٰ صفات والے لوگ ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں ایک بات، آپ جنت کو دنیا کے جیسا نہ سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کو مغالطہ ہو جاتا ہے، اور وہ جنت کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، کیونکہ جنت کو وہ سمجھے نہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی جنت کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا، بس مخصوص چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس کیا جاتا ہے۔ حوروں پر بہت زیادہ ایمفیسس ہے، لوگ بس حور 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 کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر، کہ گویا جنت نہ ہوئی، حوروں کا اڈا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے بس لا تعداد مل جائیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے بس لا تعداد مل جائیں، مجھے یہ مل جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن صرف وہی چیز جنت نہیں ہے۔ دیکھو جنت میں نا خاندگی، خاندانی ایک زندگی کا بھی ایک ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جنت کی خاندانی زندگی کے بارے میں قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی جنتی اکیلا نہیں رہے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وما فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی بغیر جوڑے کا نہ ہوگا۔ رشتہ ازدواج میں ہر کوئی جڑے گا۔ اگر کسی کا شوہر جہنم میں ہو تو اس کو جنت میں ایک پاکیزہ نیک شوہر عطا کر دیا جائے گا، اور اگر
اسے موجودہ لوگوں میں سے کوئی نہ ملے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا ایک ایسا شخص جو اس کی چاہت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ جہنم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جوڑا کسی اور سے بنا دے گا، تو اکیلا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دیکھو جنتی مردوں کو یہ بیویاں حوروں کے علاوہ ہوں گی، اور یہ دنیا والی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ ان حوروں کی سردار ہوں گی، ان سے افضل ہوں گی، کیونکہ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں ہوں گی اور ان کی محنتیں ہوں گی، تو ان کو حوروں پر فضیلت ہوگی۔ اس ضمن میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں، جو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ تو حضور نے جواب دیا دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے، یعنی کہ جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے نا اور اندر کا کپڑا ہوتا ہے، تو اوپر کے کپڑے کو آپ کتنا زبردست رکھتے ہیں اور اندر کا کپڑا کیا ہوتا ہے؟ معمولی سا کپڑا ہوتا ہے۔ تو پھر بیوی نے پوچھا کہ کس بنا پر؟ تو فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں جو دنیا والی عورتیں، روزے رکھے، عبادتیں کی ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں۔ تو جنتی عورتیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق جنتی شوہروں کی زوجیت میں آ جائیں گی یا پھر کسی دوسرے جنتی کی زوجیت میں، جبکہ فریقین یہ رفاقت پسند کریں۔ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اس لیے وہاں ابدی رشتہ ازدواج میں منسلک کیے جانے سے پہلے فریقین کی رضامندی، خواہش اور خوشی کو اصل اہمیت حاصل ہوگی۔ تو بعض حضرات کا اس ضمن میں یوں گمان بھی جاتا ہے کہ وہ جوڑے جو دنیا میں لڑتے رہتے ہیں اور صرف نباہ کرتے ہیں اولاد کی وجہ سے یا معاشرے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کے لیے بھی وہاں پھر ایک راہ نکلتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان دونوں کو آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک نہ رکھے، بلکہ انہیں کوئی ایسے جوڑے عطا کیے جائیں جو ان سے ہم آہنگی رکھتے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ وہاں پر انسان کو وہ ملے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اچھا، احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی دنیا میں مومن رہے ہوں اور آخرت میں جنت کے مستحق ہو جائیں، تو اگر دونوں چاہیں گے تو ان کا یہ رشتہ وہاں ابدی رہے گا، اور اگر نہیں چاہیں گے تو اللہ ان کا جوڑ کسی اور جنتی سے لگا دے گا۔ جس جوڑے میں سے کوئی ایک جنتی اور دوسرا جہنمی نکلا تو جنتی کو اس کی رضامندی سے اہل جنت میں سے کسی کی جائے گا۔ اسی طرح ان مردوں اور عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا جو دنیا میں شادی سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ اس معاملے میں ایک سادہ سی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جنت کے مستحق لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور انہیں رب کی طرف سے ہر خوشی دی جائے گی، اور اہل جنت کی خوشیوں کے لیے ان کے حق میں اللہ سے بہتر چننے والا اور فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ سورہ زخرف کی چند آیات آپ ملاحظہ فرمائیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندوں، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ تمہیں کوئی غم ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو سورہ زخرف کی آیہ نمبر 68 سے لے کے 72۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آیہ نمبر 55 سے 58 تک اگر آپ پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوکن کو ناپسند کرنا اور اس سے نفرت کرنا تو عورت کی فطرت میں ہے،
تو جنت میں جہاں رقابت کے لیے حوریں اور دوسری بیویاں بھی ہوں گی تو پھر جنتی بیویاں کیوں کر خوش رہ سکیں گی؟ کہ اہل جنت کے دلوں میں نفرت و کدورت، بغض و عداوت اور حسد و رقابت یہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ برائیاں ان سے دور کر کے انہیں پاکیزہ بنا دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ صرف انہی کی محبت ڈالے گا جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی، وہ اپنے اپنے خاوندوں ہی کے عاشق ہوں گی، اور ان کی ساری دلچسپی اور محبتیں انہی سے وابستہ ہوں گی۔ وہ نگاہیں بچانے والی، شرمیلی، ہم عمر پاکیزہ لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ رب العزت جوان اور کنواریاں بنا دے گا، چاہے وہ دنیا میں کسی عمر کو پہنچ کے مری ہو۔ وہ ایسی حسین ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے ہیرے اور موتی، ایسے آبرو والی ہوں گی کہ جنہیں ان کے خاوندوں کے علاوہ کسی نے نہ چھوا ہوگا، اور ایسی حیادار ہوں گی کہ انہیں اپنے خاوند کے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ ہم پہلے بھی حدیث مبارکہ میں وہ حدیث پڑھ آئے ہیں کہ ادنا ترین جنتی کو بھی زمین سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اب خود سوچیں کہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے انہیں کیا کیا انعامات دیے جائیں گے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ ہمارے تصورات دنیا کی زندگی کے مرحلوں تک محدود ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے۔ وہاں زوجین میں، میاں بیوی میں مباشرت کا تصور جو ہے وہ یہاں سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہاں گناہ اور برائی اور بے حیائی نہیں ہے، وہاں ناپسند، اور وہاں پر یہ دنیا جیسی محدود طاقت بھی نہیں ہے۔ 100 آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی جمع کی، حدیث میں آتا ہے، میں نے آپ سے پہلے ذکر بھی۔ تو ایک بات قرآن کریم نے بار بار کہا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں بھی آتی ہے آیت مبارکہ کہ ازواج مطہرہ، وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو کسی بھی قسم کی گندی غلیظ بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں نوجوان کیا بڑی عمر کے لوگ بھی الٹی سیدھی جو فلمیں دیکھتے ہیں، گندی غلیظ قسم کی یہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں، حیوانیت سے بھرپور، تو اس سے دماغ بہت گندے اور خراب اور غلیظ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں گندی غلیظ باتیں سوچتی ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں یہ گندگی ہم کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ازواج مطہرہ، وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ آتا ہے ازواج مطہرہ، وہ پاکیزہ ہوں گی۔ تو پہلے پاکیزہ کا مطلب تو سمجھو میرے بھائیوں۔ جہاں قرآن کہتا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی، تو وہاں شرمیلی بھی تو کہتا ہے، نگاہیں بچانے والی بھی تو کہتا ہے۔ تو کوئی شرم و حیا والی عورت وہ گندگی غلاظت کیسے کرے گی؟ جو گندگی غلاظت ایک شرم و حیا والی عورت دنیا میں نہیں کرتی، تو وہ اعلیٰ و عرفہ اخلاق پر پہنچ کر کیسے کرے گی؟ ان المتقین مفازا، وہ تو تقوی والوں کا گھر ہے، وہاں جیتنے والے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو بات ہے کہ سمجھتے نہیں لوگ کہ جنت کیا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ کوئی لغو بات ہوگی، نہ جھوٹی بات ہوگی۔ اور ان کے پاس جو عورتیں ہوں گی وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، کأنہن بید مکنون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، احادیث نبوی نہیں پڑھتے، ہمارے ذہن گندے غلیظ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے وَعِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، وہ ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ کمانیاں، اپنے شوہروں کی عاشق، ہم عمر،
جنہیں ان کے خاوندوں سے پہلے کسی نے نہ چھوا ہوگا. انا انشأناہن انشاء، کہ نئے سرے سے پیدا کی جائیں گی. فجعلناہن ابکارا، کنواریاں بنا دی جائیں گی. عربا اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم عمر اور ہم سن. تو اتنی ساری نعمتوں کا جہاں ذکر ہو، اتنی پاکی کا جہاں ذکر ہو، کامثال اللؤلؤ المکنون کہہ کے بلایا گیا ہو کہ ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی. وزوجناہم بحور عین، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو اس حسن و جمال کا یہ عالم ہو. تو پھر اس کے بارے میں یوں گند گمان کرنا انسان کی اپنی ذہنیت کی گندگی ہے. جسے اللہ ملکہ بنائے، تم اس کے بارے میں اس قسم کے تصور رکھتے ہو، تو پھر تمہیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے معصومیت کی، حیا کی، شرم کی. خدا کے لیے اپنے ذہنوں کو صاف کرو. اس اعلیٰ اور ارفع جنت کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کرو. محبت کو سمجھو، عشق کو سمجھو. گندگی، غلاظت اور شرم و حیا میں فرق کرو. تو اگر جنتی مرد جنت میں اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا تو اس کی بیوی دنیا والی وہ اس جنت کی ملکہ ہوگی. پھر اس ملکہ کی اپنی چیزیں ہوں گی، اپنے محل ہوں گے، اپنے باغ ہوں گے، اپنی خادمائیں ہوں گی. بلکہ محل نہیں، محلات ہوں گے، کئی محل ہوں گے اس کے اپنے اعمال کے مطابق. تو خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں انتظام کرے گا جس سے وہ خوش ہوں گی، جیسے مردوں کے لیے انتظام. اور وہ جنت کی بیویاں پاک ہوں گی کہ ان کے من میں، دل میں صرف ان کے خاوندوں کا عشق ہوگا. اور جنت کے جو مرد ہوں گے وہ صرف اپنی بیویوں اور ان کے لیے جو حلال نکاح کی ہوئی عورتیں یا حوریں ہوں گی، بس وہ انہی تک ان کی نظر جائے گی، اور کسی کی طرف وہ نظر اٹھا کے دیکھیں گے نہیں. اور یہی حال دنیا میں عزت دار عورتوں کا ہوتا ہے، باحیا عورتوں کا، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، کہ وہ پھر کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھتی، گناہ سمجھتی. اور یہی حال ان مردوں کا بھی ہوتا ہے جن میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھتے، وہ پتہ ہے کہ وہ گناہ ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اپنے اخلاق پر ظاہری اور باطنی نظر کرو میرے بھائیوں، نظر کرو. جنت باطنی نظر کرو میرے بھائیوں، نظر کرو. جنت چاہتے ہو تو جنت کے لیے تیار بھی ہو. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. تمہارا رب تو تم پر اتنا کرم کرنے والا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد، بیویاں، اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے. اگر تم ان سے کم درجے پر ہو تو تمہیں بڑھا دیا جائے گا، وہ تم سے کم درجے پر ہیں تو انہیں بڑھا دیا جائے گا، اور سب ایک درجے میں لائے جائیں گے تاکہ تم سب وہاں پر بھی خاندان مینٹین رکھو. اپنی اپنی جنتیں ہوں گی، درجہ سیم ہوگا، لیکن ان جنتوں میں تمہیں نعمتوں کا فرق ہوگا. جس کا جتنا گڑ ہوگا، جتنی محنتیں کی ہوں گی، اتنا اس کو انعام ملے گا وہاں پہ. اس لیے آخری بات کرتا ہوں کہ اللہم انا نسألک الجنہ، ان کے عذاب سے پناہ مانگتے. باری تعالیٰ کرم کرتے، رحم کرتے. یہاں کی زندگی تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. کسی کی بیوی رہ گئی، کسی کا شوہر رہ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی تنہا رہ گیا. مگر وہاں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. وہاں کی زندگی تصور سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن تم اپنا تصور ذرا اعلیٰ رکھو. وہاں پہ حسد، جلن، غلاظت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جنت پاک ہے، پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے.
یہ خدا کی طرف سے خاص تم پہ مہربانی ہے. اس لیے اگر ذہن میں کوئی اس قسم کا خیال آتا ہے نا، چاہے عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے، تو اس کو جھٹک کر پھینک دو. چاہے عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے، تو اس کو جھٹک کر پھینک دو. یہ شیطانی وسوسہ ہے. اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے ذہن کو پاک رکھو، پھر تمہیں جنت سمجھ میں آئے گی. ورنہ پھر جنت سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں. اس کے حسن کا اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا، پر سمجھنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو پاک کرو. السلام علیکم.